اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی الطاہرین ولعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وعلی محمد من بعد وفقنا اللہ وإیاکم بالعلم والعمل الصالح ان شاء اللہ تعالی اللہم صل علی محمد وعلی محمد الجہل واقسامہ لیس الجہل الا عدم العلم ممن له الاستعداد للعلم والتمكن منه. یہاں پہ سب سے پہلے جو ہے وہ گفتگو چل رہی تھی علم کے بارے میں، اور علم کے بعد جو علم کے بھی دو اقسام بیان کی، علم تصوری اور علم تصدیقی. تو ابھی بیان کریں گے جہل کے بارے میں. تو سب سے پہلے یہ سوال ہوگا کہ علم اور جہل میں کیا فرق ہے. تو ہمارے لیے واضح ہے کہ جہاں پہ علم نہ ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ جہالت کہتے ہیں، یعنی عدم العلم کو کیا کہتے ہیں؟ جہل کہتے ہیں. لیکن پھر سوال یہ آتا ہے کہ پھر جانوروں کے پاس بھی تو علم نہیں ہے، ان کو بھی جاہل کہا جائے. پتھر کے پاس بھی تو علم نہیں ہے، اسے بھی جاہل کہا جائے. تو کیا آپ کے لیے اور معاشرے میں یہ کہنا مناسب ہوگا کہ گدھا بھی جاہل ہے، اونٹ بھی جاہل ہے، زمین بھی جاہل ہے، آسمان بھی جاہل ہے؟ کہتے نہیں، اس کو جاہل نہیں کہا جاتا، کیونکہ جاہل اسے کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس استعداد اور صلاحیت ہو، کم از کم سیکھنے کی اور علم حاصل کرنے کی صلاحیت ہو. پھر اس کے بعد اگر اس کے پاس کچھ نہیں ہے تو پھر آپ اسے کیا کہیں گے؟ جاہل کہیں گے. یعنی ایبلٹی ہونی چاہیے اس کے اندر. اگر اس کے اندر استعداد ہی نہیں رکھی، جمادات ہو گئے، حیوانات ہو گئے، اصلاً ان کے اندر کوئی سیکھنے کا جنبہ ہی نہیں ہے، کوئی اس کے اندر کیا ہے، اللہ نے صلاحیت ہی نہیں رکھی ہے، ایسی کوئی عقل نام کی چیز ہی نہیں ہے. پھر کیا ہے، ان کو نہیں کہہ سکتے کہ ان کے پاس کیونکہ علم نہیں ہے لہٰذا یہ جاہل ہے. ٹھیک ہے، لہٰذا جہل وہاں پہ ہوگا جہاں پہ علم نہ ہو. لیکن کس کا علم نہ ہو؟ اس کا علم نہ ہو کہ جس کے لیے علم حاصل کرنا ممکن ہے. ٹھیک ہے، لہٰذا اگر ہم یوں کہتے ہیں کہ جہل کیسے کہتے ہیں؟ علم کے نہ ہونے کو. تو یہ تعبیر کیا دقیق نہیں ہے، کیونکہ علم نہیں ہے تو بہت ساری چیزوں میں علم نہیں ہے، تو ان کو بھی آپ جاہل کہیں. بلکہ دقیق تعبیر کیا ہوگی کہ جہل کہتے ہیں اس کے علم کو نہ ہونے کو کہ جس کے اندر علم کی استعداد آنا ممکن ہو، یعنی جس کے لیے علم کا حصول ممکن ہو. اگر اس کے لیے علم نہیں ہوگا تو وہاں پہ ہم جہل کہیں گے. ٹھیک ہے، یہ ہماری اپنی زبان میں یہ بات واضح ہو گئی کہ جہل جو ہے وہ عدم علم کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کی نسبت سے عدم علم کا نام ہے کہ جس کے لیے استعداد اور صلاحیت ہو. اچھا، منطق کی زبان میں اسے کیا کہتے ہیں؟ منطق کی زبان میں عدم کی دو قسمیں. عدم ایک کو ہم کہتے ہیں عدم مطلق عدم ہم کہہ رہے ہیں. یہ تو واضح ہے کہ مطلق عدم علم جو ہے وہ جہالت نہیں ہے، بلکہ اس بندے کا عدم ہونا چاہیے جو کیا ہو، جس کے اندر صلاحیت ہو. ٹھیک ہے، لہٰذا منطق کے لیے کہتے ہیں کہ یہ عدم مطلق مراد نہیں ہے یہاں پہ عدم علم سے، بلکہ عدم سے ہماری مراد کیا ہے؟ وہ عدم ہے جو ملکہ کے مقابلے میں ہوتا ہے. اچھا، ملکہ کسے کہتے ہیں؟ منطق میں صلاحیت کو کہتے ہیں، استعداد کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، لہذا سب سے پہلے مصنف اسی نقطے کی وضاحت کرتے ہیں کہ جہل عدم علم ہے، لیکن یہ عدم مطلق نہیں ہے، بلکہ یہ وہ والا عدم ہے جو ملکہ کے کیا ہے مقابلے میں ہوتا ہے. ملکہ یعنی صلاحیت، جہاں پہ صلاحیت ہو اور اس کے بعد آپ کہیں عدم ہے تو وہاں پہ کیا ہوگی؟ یہ بات ہوگی. اسی کو آپ عبارت میں لیں، لیس الجہل الا عدم العلم، جہل نہیں ہے مگر عدم علم. اس کے بعد عبارت رکی نہیں ہے بلکہ ایک اور اضافہ کیا، عدم العلم ممن، اس بندے کے لیے عدم العلم یا اس ذات کے لیے عدم العلم، من مطلق ہے اس ذات کے لیے عدم العلم کہ لہ الاستعداد للعلم، کہ جس کے لیے علم کی استعداد ہو، علم کے لیے صلاحیت ہو، والتمکن منہ، اور علم کے لیے اس کے پاس کیا ہو؟ قدرت ہو. تمکن کا تھا ممکن ہو اس کے لیے علم حاصل کرنا. اگر اس کے لیے علم حاصل کرنے کی قدرت ہے، استعداد ہے، صلاحیت ہے، پھر وہاں پہ عدم علم آئے گا تو پھر کیا کہا جائے گا؟ جہل کہا جائے گا. ٹھیک ہے، بس نتیجہ کیا نکلے گا کہ فالجمادات، جتنے بھی جمادات ہیں، پتھر وغیرہ ہو گئے، والعجموات، اور کیا ہو گئے؟ حیوانات وغیرہ ہو گئے، چوپائے ہو گئے، لا نسمیھا جاہلتن، ہم انہیں نہ جاہل کہیں گے، ولا عالمتن، اور نہ ہی عالم کہیں گے. ٹھیک ہے، کیوں جاہل اور عالم نہیں کہیں گے؟ حالانکہ ان کے پاس بھی تو علم نہیں ہوتا. ہم کہیں گے ہاں ان کے پاس بھی علم نہیں ہوتا، لیکن جہالت کی یہ تعریف نہیں ہے کہ علم نہ ہو، بلکہ جہالت کی تعریف یہ ہے کہ جس کے پاس صلاحیت ہونے کے ساتھ ساتھ علم نہ ہو تو اسے جاہل کہتے ہیں. تو چونکہ حیوانوں میں اصل میں صلاحیت ہی نہیں ہے، لہٰذا وہاں پہ جاہل کی بات نہیں ہے، کہ نہ جہالت کی بات ہے گی نہ علم کی بات ہے گی.
صلاحیت نہیں ہے تو علم نہیں ہے، جب علم نہیں ہے تو وہاں پہ ہم جہالت بھی نہیں کہیں گے۔ اچھا، اس کی ایک اور مثال لیتے ہیں کہ جس طرح آپ کہتے ہیں کہ یہ بندہ اندھا ہے، اندھے کو کیا کہتے ہیں؟ نابینا۔ نابینا کی ضد کیا بنے گی؟ بینا، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہ جو ہے نا کہ یہ نابینا ہے، تو نابینا کس چیز کو کہیں؟ کیا پتھر کو نابینا کہہ سکتے ہیں؟ پتھر کو نابینا نہیں کہہ سکتے، چلو حیوانوں کو کہہ سکتے ہیں نابینا، ٹھیک ہے۔ پتھر کو نہیں کہہ سکتے نابینا، درخت کو نہیں کہہ سکتے، یہ جو کتابیں وغیرہ انہیں ہم نابینا نہیں کہہ سکتے۔ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کیونکہ نابینا اور جو بینا ہے یہ بھی کیا ہے؟ علم اور جہل کی طرح ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی بینائی، نابینا یعنی بینائی کا نہ ہونا، بصر کا نہ ہونا، بصارت کا نہ ہونا، کس کی بھی بصارت کا نہ ہونا؟ کہ جس کی بھی صلاحیت ہو، ایبلٹی ہو، اور پھر وہاں پہ بصارت نہیں ہوگی تو وہاں پہ کیا کہا جائے گا؟ نابینا کہا جائے گا، بالکل جہالت کی طرح۔ یہ مثال دے رہے ہیں۔ مصر العما، مصر العامیہ، جیسے کہ ہے یہ اندھا پن ہے، عامیہ کیا ہے؟ اندھا پن۔ فإنه عدم البصر ہے، عام کی تعریف کیا ہے؟ عدم بصر، بصر کا نہ ہونا، بصارت کا نہ ہونا۔ لیکن کون سی عدم بصر؟ فی من شأنه ان یبصر، فی من شأنه ان یبصر، اس کے لیے کہ فی من شأنه، کہ جس کے پاس یہ شان ہو، یہ صلاحیت ہو کہ ان یبصر، وہ دیکھ سکتا ہو۔ دیکھنے کی صلاحیت اور استعداد ہونے کے باوجود اگر عدم بصر آ گئی وہاں پہ، تو وہاں پہ کیا کہا جائے کہ یہاں پہ عامی آ گیا ہے، یعنی کیا مطلب؟ اندھا پن آ گیا ہے۔ فلا یسمى الحجر اعما، اور لہذا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہاں پہ پتھر کو آپ اعما نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے۔ وسیأتی ان مثل هذا، اور یہ بعد میں آئے گا انشاءاللہ کہ اس قسم کے جو عدم ہے، یہ بھی عدم جو ہم نے نام دیا ہے، اس قسم کے عدم کو یسمى عدم ملکۃ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عدم ملکہ کہتے ہیں۔ ومقابلہ وهو العلم، اور اس کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ جو کہ علم ہے یا بصر ہے ہماری مثال میں، نہیں، مقابل العدم، ٹھیک ہے۔ وہ مثل هذا، مثل هذا یعنی اس طرح کی مثل، کس کی مثل؟ یعنی علم اور جہل کی مثل جو بھی ہم نے دی ہے۔ علم اور جہل ہوگی، اور کیا ہوگی؟ عامی اور بصر کی نسبت۔ عامی اور بصر میں جو آپ نے کہا نا کہ عدم بصر، اور ادھر کیا کہا؟ عدم علم کہا۔ مثل هذا یعنی عدم العلم اور عدم البصر، اس عدم العلم اور عدم البصر کو کیا کہتے ہیں؟ عدم ملکہ کہتے ہیں۔ وہ مقابل ہو، اور اس عدم کا جو مقابل ہوتا ہے، مقابل کی ضمیر پلٹانا چاہتے ہیں تو عدم کی طرف پلٹا دیں۔ وہ مقابل ہو، اس عدم کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ ہماری مثال میں جو کہ علم اور بصر ہے، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ یسمى ملکۃ۔ اس عدم ملکہ کے مقابلے میں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ملکہ کہا جاتا ہے۔ لہذا یہاں سے ہم یہ واضح کر رہے ہیں کہ عدم علم میں جو عدم ہے، اس عدم سے مراد عدم مطلق نہیں ہے، بلکہ اس عدم سے مراد کیا ہے؟ عدم ملکہ ہے، ٹھیک ہے۔ عدم ملکہ اور چیز ہے اور عدم مطلق اور چیز ہے۔ اگر جہل نہ ہو، اگر جہل نام ہوتا کس کا؟ عدم مطلق کا، کہ مطلق علم نہ ہو، تو پھر تو کیا ہے؟ پتھر بھی جاہل ہوتے ہیں، ان کو بھی جاہل کہا جاتا ہے۔ لیکن کیا ہے؟ جہل نام عدم ملکہ کا ہے، یعنی صلاحیت ہونے کے ساتھ ساتھ پھر اگر اس کے پاس علم نہیں ہے اسے کیا کہا جائے گا؟ پھر عدم جاہل کہا جائے گا۔ یہ نقطہ واضح؟ اچھا، فیقال، پس اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ علم اور جہل متقابلان، آپس میں جو علم اور جہل کا تقابل اگر کیا جاتا ہے تو یہ تقابل کون سا بنتا ہے؟ تقابل الملکۃ و عدمہا، یہ تقابل بنتا ہے ملکہ اور عدم ملکہ کا۔ ملکہ اور عدم ملکہ کے علاوہ تقابل کون سے ہوتے ہیں؟ نقیضین کا تقابل ہوتا ہے، ضدین کا ہوتا ہے، متضادفین کا ہوتا ہے۔ یہ ساری تفصیلات کیا انشاءاللہ بعد میں آئیں گی کہ عدم کے بھی کیا بہت ساری قسمیں ہیں، تو انشاءاللہ وہاں پر واضح ہوگا کہ چیزوں کے درمیان تشخیص کرنا کہ یہ کون سا عدم ہے، کیسا ہے، تو پھر بعد میں آئے گا، وہاں سے کیا ہے یہ چیز پھر واضح ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ جس طریقے سے ہم نے کہا کہ علم اور جہل آپس سے مقابلے میں، بالکل علم کو ختم کریں گے تو جہل آ جائے گا، ٹھیک ہے، جہل آ جائے گا تو علم ختم ہو جائے گا۔ تو لہٰذا علم کے جو قسمیں بنیں گی وہی قسمیں پھر کس کی بننی چاہیے؟ جہالت کی بننی چاہیے۔ علم کی ہم نے دو قسمیں بنائی، علم تصوری اور تصدیقی، تو یہی دو قسم کس کی بنے گی؟ جہالت کی بھی بنے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر تعریف کیا ہوگی؟ علم تصوری کو تو ہم نے کیا تعریف کی کہ جس میں اذعان نفس نہ ہو، تصدیق نفس نہ ہو، ٹھیک ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ علم تصوری کہتے ہیں۔ اور علم تصدیقی کیا تعریف کی؟ کہ ایک ایسا علم کہ جس کے بعد کیا ہو؟ نفس حکم بھی لگا دے، نفس کو ظن حاصل ہو جائے گا، یقین حاصل ہو جائے، یہ ہمیں تعریف کی۔ پھر جہل کی تعریف کیا ہوگی؟ جہل آپ کیا کہیں گے؟ یعنی اگر وہ والا علم نہیں ہے جو علم تصوری ہے،
عدم جہل کیا ہے؟ عدم علم کا نام ہے نا. تو عدم علم بتائیں کہ کون سا علم نہیں ہے اس کے پاس. آپ کہیں کہ اگر علم تصوری نہیں ہے یعنی علم کی پہلی قسم نہیں ہے, یہ اس جہل کو کیا کہہ دیں گے؟ جہل تصوری کہہ دیں گے. یعنی علم تصوری کے مورد میں اگر جہالت آ گئی, یا لفظ بدلوں کہ علم تصوری کے مورد میں اگر عدم علم آ گیا تو عدم علم تصوری کو کیا کہا جائے گا؟ جہل تصوری کہا جائے گا. ٹھیک ہے. اس کی مثال کیا ہوگی؟ فرض کریں کہ اگر ہم حوض نجف میں نہیں ہیں تو ہمارے نزدیک کیا ہے؟ اصلاً حوض نجف میں کوئی تصور ہی نہیں ہوتے ہیں. کیسا حوض ہے؟ کوئی مدرسہ نہیں ہے, کیا سسٹم ہے؟ بالکل تصور ہی نہیں. یعنی ہم جاہل ہیں, تصور سے جاہل ہیں. جب ہم تصور سے جاہل ہیں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ کہ ہمارے پاس جہل تصوری ہے. ٹھیک ہے. اور جب حوضہ کے بارے میں آ گئے یا فرض کریں فون پہ کسی سے سنا, اس میں ساری تفصیلات ہمیں بتائیں تو پھر ہمارے نزدیک آ گیا حوضے کا تصور آ گیا. یعنی کیا مطلب؟ یعنی آئے نہیں ہے, تصور آ گیا حوضے کا. جب حوضے کا تصور آ گیا فون کے ذریعے سے, اخبار پڑھنے کے ذریعے سے یا کتابیں پڑھنے کے ذریعے سے, پھر ہمارے پاس کیا آ گیا؟ علم تصوری آ گیا اور جہل تصوری ختم ہو گیا. اچھا اب بھی کیا ہمیں یقین نہیں ہے کہ حوضہ کیا اس طرح کا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا جیسے اب کتابوں میں لکھا ہوا ہے لوگ بیان کر رہے ہیں. تو جب ہم حوض نجف میں آ کے دیکھا تو ہمیں یقین ہو گیا کہ حوضہ تو اس طرح سے کا ہوتا ہے. تو پھر کیا آ گیا؟ علم تصوری کے بعد کیا آ گیا؟ علم تصدیقی آ گیا. اب یہاں پہ آپ مثال لے لیں کہ فون ہم نے کیا اور ہمیں اس نے بتایا کہ حوضہ اس طرح سے ہوتا ہے. ہمارے پاس کیا آ گیا؟ علم تصوری آ گیا, لیکن تصدیقی نہیں آیا. ابھی تک ہمیں یقین نہیں آیا کہ واقعہ کوئی ایسا نظام بھی ہے کہ جس میں کوئی امتحان سسٹم نہ ہو, کوئی جناب علی چیکنگ بیلنس نہ ہو, اس طرح کا حوضہ کوئی چلتا ہے نہیں چلتا. ہمیں یقین نہیں آیا. اگر ہمیں یقین نہیں آیا اور نہ ہی ہم ظن کی منزل تک پہنچے, شک کی منزل میں ہے, تو پھر ہم کیا کہیں گے کہ ہمارے پاس جہالت ہے. ابھی بھی علم بھی ہے اور جہالت بھی ہے. اچھا علم کس چیز کا ہے؟ وہ جو حوضے کا کنسیپٹ ہے, جو شک کی صورت میں ہمارے پاس ہے, جو وہم کی صورت میں کیا ہے ہمارے پاس ہے. جہالت کس بات سے ہے؟ کہ واقعاً ایسا ہے بھی یا نہیں ہے, جس کا نام ظن ہے, نام یقین ہے, یعنی تصدیق سے ہم کیا ہے؟ جاہل ہیں. تو لہٰذا علم تصوری میں کیا ہوا کہ علم تصوری ہے ہمارے پاس, اس کا عدم نہیں ہے ہمارے پاس. عدم کس کا ہے؟ عدم و علم تصدیقی. علم تصدیقی کا ہمارے پاس کیا آ گیا؟ عدم آ گیا. جب علم تصدیقی کا عدم آ جائے گا تو یہاں پہ جہل کون سا ہو جائے گا؟ جہل تصدیقی ہو جائے گا. یعنی جہل تصوری تصدیقی کی تعریف کیا ہوگی؟ کہ اگر علم تصوری کے مورد میں جہالت آ جائے تو اسے جہل تصوری کہا جاتا ہے, اور اگر یہ جہل کیا آ جائے علم تصدیقی کے مورد میں آ جائے تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ جہل تصدیقی کہا جاتا ہے. والجہل علی قسمین کما ان العلم علی قسمین. جہل کی بھی دو قسمیں بنیں گی جیسا کہ علم کی دو قسمیں بنتی ہیں. لأنہ یقابل العلم, کیونکہ لأنہ یہ جہل کس کے مقابلے میں ہے؟ علم کے مقابلے میں ہے. فیبادلہ فی مواردہ, بس علم کے جتنے بھی موارد بنیں گے اس کے مقابلے میں اور اس کے بدل میں کیا آ جائے گا؟ یہ جہل آ جائے گا. یعنی علم کے جتنے موارد ہوں گے اس کے بدل میں یہ کیا آ جائے گا؟ جہل آ جائے گا. اچھا جی. فتارتاً یبادل تصور, کبھی کبھار یہ کیا آئے گا؟ تصور کے بدلے میں آ جائے گا. تصور کے بدلے میں کیا ہے, کیا مطلب؟ اے یکون فی مورد ہی, یعنی تصور کے مورد میں آئے گا. جہل کس کے مقابلے میں ہے؟ علم کے مقابلے میں ہے. تو لہذا علم جس مورد میں علم ہوگا اسی مورد میں ہم جہل کو تصور بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کما ان العلم علی قسمین لانہ یقابل العلم, کیونکہ جہل علم کے مقابلے میں ہے. فیبادلہ فی موارد العلم, فیبادل یعنی جہل مبادلے میں آ جائے گا, بدلے میں آ جائے گا. کس کے؟ علم کے بدلے میں آ جائے گا. کہاں پہ؟ فی موارد العلم, علم کے موارد میں. علم کی جتنی بھی اقسام بنیں گی, جتنے بھی موارد بنیں گے, وہاں پہ جہل کو اپلائی کرا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یبادل کا فاعل کیا ہوگا؟ جہل ہو جائے گا. وہ کس میں کیا جائے گی؟ علم کی طرف جائے گی. فی موارد ہی کی میں کس کی طرف جائے گی؟ علم کی طرف جائے گی. یعنی جہل علم کے مقابلے میں آئے گا. فی موارد ہی, علم کے موارد سے کیا مراد ہے؟ اقسام. اچھا. فطارتاً کبھی کیا آئے گا؟ یبادل تصور, تصور کے مقابلے میں آئے گا. ٹھیک ہے. تصور کے مقابلے میں آئے گا, تصور کے بدلے میں آئے گا. کیا مطلب؟ اے یکون فی مورد ہی, یعنی جہل تصور کے مقام پہ ہوگا. یعنی وہ مقام جہاں پہ علم تصوری آنا تھا, جب علم تصوری اٹھ گیا تو وہاں پہ کیا آ جائے گا؟ جہل تصوری آ جائے گا. وہ اوپرا, اور بعض کا کیا آ جائے گا؟ یبادل تصدیق, تصدیق کے بدلے میں آئے گا. تصدیق کے بدلے کیا مطلب؟ اے یکون فی مورد تصدیق, یعنی جس مورد میں تصدیق آنی تھی اس کی جگہ پہ اب تصدیق نہیں آئی بلکہ کیا ہے؟ جہل آ گیا ہے. فیصح بالمناسبت, پس اسی مناسبت سے یہ صحیح ہے کہ ان نسمی الاول الجہل تصوری,
ہم پہلے کو کیا کہیں جہل تصوری کہیں کیونکہ وہ تصور کی جگہ پہ ہوتے ہیں، اور دوسرے کو ہم کیا کہیں جہل تصدیقی کہیں کیونکہ وہ کس کے مقابلے میں ہوتا ہے تصدیقی کے مقابلے میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، واضح ہے. تو آپ یہ کہیں کہ جہل تصور یعنی ایسا جال جس میں تصور نہیں، یہ کہنے کا مطلب نہیں ہے، کیونکہ تصور تو جال میں ہوتی نہیں ہے نا، تصدیق ہوتی ہے. یہ جو ہم جال تصوری کہہ رہے ہیں تو اس کی مناسبت کیا ہے، یعنی تصور والی جگہ پہ کیا آ گیا جال آ گیا، یعنی وہاں پہ تصور آنا تھا تو وہاں پہ کیا آ گیا جال آ گیا. اچھا، پھر جس بھی چیز سے انسان اگر جس چیز کے تصور سے انسان جاہل ہو گیا یعنی جہل تصوری آ گیا تو وہاں پہ ایٹومیٹیکلی جہل تصدیقی بھی آ جائے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ ایک چیز کا تصور ہی واضح نہیں ہے تو تصدیق تو پھر بڑی دور کی بات ہے. ٹھیک ہے، لیکن جہاں پہ جہل تصدیقی آ رہا ہے وہاں پہ جہل تصوری ساتھ نہیں آئے گا. جہل تصدیقی کی صورت میں کیا آئے گا، علم تصوری کم از کم ہونا چاہیے. علم تصوری بھی ہونا چاہیے، اور ممکن ہے کہ آپ کہیں کہ علم تصوری نہیں بھی ہے تو پھر بھی جہل تصدیقی آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، دونوں آپ فرض کر سکتے ہیں. یعنی دوبارہ اگر ہم غور کریں تو کیسے ہوگا کہ جہل تصوری جب بھی آئے گا تو جہل تصدیقی کو ساتھ لے کر آئے گا. یعنی ایسے ہم نہیں سوچ سکتے کہ ایک بندہ تصور سے جاہل ہے لیکن تصدیق کا اسے علم ہے، ایسا ہم نہیں کہہ سکتے. جس کو نجف کا تصور ہی نہیں ہے وہ اس بات کی تصدیق سے بھی جاہل ہے کہ نجف ہے بھی یا نہیں ہے. ٹھیک ہے، واضح. لیکن الٹ میں اگر چلے جائیں تو ایسا نہیں ہے. آپ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ جہاں پر بھی جہل تصدیقی ہوگا اس کے ساتھ ساتھ جہل تصوری بھی آئے گا. نہیں، جہل تصدیقی میں ممکن ہے کہ ساتھ علم تصوری بھی آ جائے. وہ کب ہے کہ جب انسان کو تصور کا علم ہو لیکن تصدیق سے جاہل ہو. ٹھیک ہے، اور ممکن ہے کہ جہل تصدیقی کے ساتھ جہل تصوری بھی آ جائے، جیسے کہ ہم نے مثال دی کہ تصدیق سے بھی جاہل رہ گیا اور تصور سے بھی جاہل رہ گیا. ٹھیک ہے، تو لہٰذا کیا ہے اس میں ایک نقطہ یہ ہے کہ جہل تصدیقی بھی ہم علم کو کیا فرض کر سکتے ہیں. کون سا علم؟ علم تصوری. اچھا، اس کے بعد پھر ایک اور جہل کی تقسیمیں کرتے ہیں. ابھی تک ہمارے ذہن میں کیا ہے، جال کی دو قسمیں ہوگی، جال تصوری اور جال تصدیقی. جال تصوری کیا تعریف ہے؟ جو علم تصوری کی جگہ پہ آئے. اور جال تصدیقی کیا تعریف ہے؟ جو علم تصدیقی کی جگہ پہ آ جائے. ٹھیک ہے. اچھا، اب جہل کی دو قسمیں اور کی جاتی ہیں، ایک کو کہتے ہیں جہل بسیط اور ایک کو کہتے ہیں جہل مرکب. اگر آپ اس کی نام کے اوپر غور کریں تو نام سے کیا یہ تعریف واضح ہے. جہل بسیط کیا مطلب؟ یعنی فقط ایک جاہل ہے اس میں. جہل مرکب کیا مطلب؟ یعنی ایسی جہل ہے جو دو جہالتوں سے کیا مرکب ہے. اچھا، دو جہالتیں کیسی ہوتی ہیں کہ ایک بندہ ایک چیز سے جاہل ہے اور اپنی جہالت سے بھی جاہل ہے. ٹھیک ہے، دو جہالتیں کون سی ہوگی؟ ایک، مجھے نہیں پتہ کہ واقعی جو ہے وہ اس کائنات کا کون چلانے والا ہے. فرض کریں ایک بندہ لے آتے ہیں جو مولد کی سمت ہے، وہ یہ عقیدہ رکھے ہوئے ہے کہ اس کائنات کا کیا ہے، کوئی مالک نہیں ہے، کوئی چلانے والا نہیں ہے، خالق کوئی نہیں ہے، خود بخود وجود میں ہے. اور وہ عقیدہ یقین کی حد تک رکھے ہوئے ہیں. یعنی کیا مطلب؟ ایک تو وہ کیا ہے جناب علی جاہل ہے اور اوپر اپنی جہالت سے بھی کیا ہے جاہل ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ جاہل مرکب کہتے ہیں کہ جو بندے اپنی جہالت کی طرف بھی متوجہ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، فقہ میں یہ جو جاہل مرکب ہے اسے غیر الملتفت سے تعبیر کی جاتا ہے کہ جو متوجہ نہیں ہوتے، اور اسے کس میں رکھتے ہیں؟ جاہل قاصر کی قسموں میں اسے شمار کیا جاتا ہے. جاہل قاصر کے کیا ہے؟ الگ احکام ہے فقہ میں پر. اچھا، تو جاہل بسیط اس کے مرکب اس کے مقابلے میں آ جائے گا. جاہل بسیط کیا مطلب؟ کہ وہ بندہ جس کو پتہ ہے کہ میں جاہل ہوں، ٹھیک ہے، کہ اس کائنات کے بنانے والا کون ہے مجھے نہیں پتہ، اور ساتھ کہتا ہے کہ واقعا میں اپنی جہالت سے آگاہ بھی ہوں، مجھے علم ہے اپنی جہالت کا. ٹھیک ہے، یعنی مجھے اپنی جہالت کا یقین ہے، علم ہے، اور علم کے ساتھ ساتھ میری کیا جہالت ہے، لہٰذا اس کے پاس ایک جہالت اور ایک علم ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ جہل مرکب نہیں ہوا، ایک ہی جہالت ہے. ہم پوچھتے ہیں کس بات سے جاہل ہو؟ کہتے ہیں اس بات سے جاہل ہوں کہ پتنی کائنات کو کس نے بنایا ہے. اچھا، ہم کہتے ہیں کہ کیا آپ کو اپنی جہالت کا علم ہے کہ واقعاً آپ جاہل ہیں؟ کہتے ہیں ہاں واقعاً میں جاہل ہوں، مجھے نہیں پتہ. دوسرا بندہ کیا کہہ رہا ہے کہ مجھے علم ہے کہ اس کائنات کو کسی نے نہیں بنایا. ہم کہیں گے علم تو نہیں ہو، یہ تو جہالت ہوگی. اچھا، آپ کہتے ہیں کہ واقعاً آپ جہالت والی باتیں کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں، جہالت والی باتیں میں نہیں کر رہا، میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، جاہل ہیں تو آپ ہیں. ٹھیک ہے، وہ جو الٹا آپ کو جاہل کہہ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ بیچارہ اپنی جہالت کی طرف بھی کیا ہے متوجہ نہیں ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ جاہل مرکب کہتے ہیں. اور جاہل مرکب کو کیا ہے جہالت کی کیا ہے بہت بڑی جہالت سمجھا جاتا ہے کہ ایک بندہ کیا ہے اپنی جہالت کی طرف بھی متوجہ نہ ہو، اور اسے کم از کم کیا ہے ایک آپ کہہ دیں پاگل کا درجہ یا معذور کا درجہ کیا ہے فقہ میں بھی دیا جاتا ہے.
جو بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے اس کی حالت کیا رحم کے قابل ہے، کہ واقعی اس کی عقل کیا کمزور ہے، کہ جو اپنی جہالت سے بھی کیا ہے واقف نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے. لہٰذا اس کی شریعت میں کیا ہے مختلف احکام رکھے گئے، ٹھیک ہے. شریعت میں بھی الگ احکام، اور انشاءاللہ جب ہم عقائد، کیونکہ یہ عقائد کا ہمارا مقدمہ ہے، عقائد میں ہم پڑھیں گے کہ وہ ایک بوڑھی خاتون کی جس سے پوری زندگی پتہ ہی نہیں چلا کہ کوئی اللہ ہے یا اللہ نہیں ہے، اپنی جہالت صرف ذرا بھی اسے شک نہیں پڑا، متوجہ نہیں رہی، پوری زندگی یقین پہ گزار دی کہ بھی سورج جو ہے وہ ہمارا بنانے والا ہے، ٹھیک ہے. جاہل مرکب تھی، اس کا کیا حکم ہوگا، کیا اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، کیا ہوگا. انشاءاللہ یہ پھر عقائد جو ہے وہ انشاءاللہ مقدمے ختم کریں گے. تو وہاں پہ جب جاہل مرکب کی بات آئے گی کہ جاہل مرکب کیا پاگل شمار ہوتا ہے، معذور شمار ہوتا ہے، اس سے کوئی غلطی ہوتی ہے نہیں ہوتی، کیا حکم ہے، یہ ہے. فقہ میں بھی اس کے کیا الگ احکام. اچھا، واضح ہوگی تعریفیں. یہ کیا ہے، اجمالی کنسیپٹ ہے. اس میں صلاحیت تو ہے لیکن علم حاصل کر سکتے ہیں. ہاں صلاحیت ہے، لیکن علم حاصل کرنے کی طرف کب بندہ جاتا ہے، جب بندہ کمی محسوس کرتا ہے نا. مطلب ہم حوضے میں آئے ہیں تو ہمیں یہ پتہ تھا کہ واقعی ہم چیز کو نہیں جانتے، ٹھیک ہے. فرض کریں کیا آپ اصول دین دوبارہ سیکھیں گے، آپ کہتے ہیں اصول دین مجھے یقین ہے 5 ہیں، ٹھیک ہے. پوری زندگی گزارتی کہ اصول دین 5 ہیں اور یقین ہے مجھے، صلاحیت ہے. فرض کریں اگر کہتے ہیں کہ اصول دین 7 تھے، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے اسی یقین پہ گزار دی. کیا مطلب کہ فرض کریں اگر ہم جاہل تھے تو ہم اپنی جہالت سے بھی کیا ہے آگاہ نہیں تھے. جب ہم متوجہ نہیں ہیں تو ہم سیکھنے کی طرف جائیں گے نہیں. انسان سیکھنے کی طرف کب جاتا ہے کہ جب تھوڑا سا وہم انسان کے ذہن میں آتا ہے، تھوڑا وہم آتا ہے، تھوڑا شک آتا ہے، تو پھر انسان اگر اس کی پرواہ نہ کرے پھر اسے کیا کہا جاتا ہے، فقہ میں مقصر ہے. یہ بندہ کیا ہے، کوتاہی کر رہا ہے. باوجود اس کے کہ اس کو شک پڑ گیا تھا کہ بھئی تقریر ختم کرنی ہے نہیں کرنی، جس طرح تقریر میں ہم نے بیان کیا تھا، باوجود اس کے کہ متوجہ تھا، شک بھی ہو رہے تھے، گفتگو ہو رہی تھی، بحثیں چل رہی تھی، کہ چھوڑو تحقیق ہی میں نہیں کرتا. اس بندے کو کیا کہتے ہیں کہ مسئلہ فقہ کے بارے میں شک پڑا، کہتے ہیں مولوی سے پوچھتے نہیں ہوں جا کے. یہ جہل مرکب نہیں ہوگا، اسے کیا کہیں گے، جہل مقصر کہیں گے. جہل مقصر کہیں گے، اور منطق میں کیا کہیں گے، جہل بسیط کہیں گے، مرکب نہیں کہیں گے. کیوں، وجہ کیا ہے، کیونکہ مصنف یہاں پہ بیان کریں گے کہ جہل مرکب میں ایک یقین ہوتا ہے ساتھ. یقین کے بغیر کبھی جہل مرکب نہیں بن سکتا. اور وہ یقین کیا ہوتا ہے، یقین یہ ہوتا ہے کہ میں جو سمجھ رہا ہوں وہ صحیح ہے، بالکل وہ واقعے کے مطابق ہے، یہ یقین ہوتا ہے. اس یقین کو اگر نکالیں گے تو پھر کیا جہالت نہیں رہے گی وہاں پہ، ٹھیک ہے. وہ پھر کیا بن جائے گا، جہل بسیط بن جائے گا، ٹھیک ہے. اچھا، جہل بسیط میں بھی ایک یقین ہوتا ہے. جہل بسیط میں کس بات کا یقین ہے کہ میں واقعی جاہل ہوں، مجھے پتہ نہیں ہے. اور جہل مرکب میں بھی یقین ہوتا ہے. کس بات کا یقین ہوتا ہے، کہ میں عالم ہوں، کہ میں عالم نہیں کہ میں عالم ہوں، میں عالم ہوں. احسن. جہل مرکب میں یقین ہے کہ میں عالم ہوں، اور جہل بسیط میں کیا یقین ہے کہ میں جاہل ہوں، ٹھیک ہے. دونوں میں یقین ہے، دونوں میں کیا تصدیق ہے. اسی یقین کی وجہ سے مصنف کہتے ہیں کہ بس یہ جو جہل بسیط اور جہل مرکب ہے، اگر آپ مجھ سے سوال پوچھیں گے کہ کیا یہ جہل تصوری کی 2 قسمیں ہیں یا جہل تصدیقی کی 2 قسمیں ہیں، کیونکہ جہل کی 2 قسمیں کی، جہل تصوری اور جہل تصدیقی، پھر 2 قسمیں کی، جہل بسیط اور جہل مرکب. تو کیا جہل بسیط اور جہل مرکب تصوری کی 2 قسمیں بنے گی اور مرکب کی بھی 2 قسمیں بنے گی، یا فقط مرکب کی بنے گی؟ میں بلکہ الٹ کہہ گیا کہ جہل بسیط اور جہل مرکب اگر جہل تصوری کی قسمیں بنتی ہیں، یا جہل تصوری اور جہل تصدیقی دونوں کی قسمیں بنتی ہیں، ٹھیک ہے. تو مصنف کیا کہیں گے، چونکہ ان دونوں میں کیا ہے، یقین ہے، دونوں میں کیا ہے، تصدیق ہے. اگرچہ ایک میں تصدیق اپنی جہالت کی ہے اور ایک میں تصدیق اور یقین کس کا ہے، اپنے علم کا ہے، جو کہ غلط ہے تو بہرحال یقین اور تصدیق. اور ہم نے کہا ہے کہ جو جہل تصوری ہوتا ہے وہ علم تصوری کے مقابلے میں ہے، اور علم تصوری میں کیا ہے، یقین اور ظن نہیں ہوتا. وہاں پہ کیا ہوتا ہے، شک اور وہم ہوتا ہے. ایسے ہی ہے، جب وہاں پہ شک اور وہم ہوتا ہے تو اس کے مورد میں کیا آئے گا، فقط جہل تصوری آئے گا. اور جہل تصوری میں پھر یہ جہل مرکب اور جہل بسیط نہیں آ سکتے، کیونکہ جہل بسیط اور جہل مرکب میں کیا ہوتا ہے، یقین اور اعتقاد کی بات ہوتی ہے. لہٰذا مصنف کہتے ہیں کہ ہم یوں قسمیں بنائیں گے کہ جہل کی 2 قسمیں ہیں، جہل تصوری اور جہل تصدیقی. اور جہل تصدیقی کی 2 قسمیں ہیں. جہل تصدیقی یا بسیط ہوگا یا مرکب ہوگا. جہل تصدیقی میں کیا مطلب، جس میں تصدیق ہوگی اپنے علم کی کہ میں ہی عالم ہوں تو وہ جہل مرکب ہو جائے گا. اگر تصدیق ہوگی اپنی جہالت کی تو وہ کیا بن جائے گا، جہل بسیط بن جائے گا. لہٰذا جہل بسیط اور جہل مرکب کیا ہے، جہل تصدیقی کی 2 قسمیں بنے گی، جہل بسیط کی کیا ہے 2 قسمیں نہیں بنے گی.
تصور کی پھر کون سی قسم بنے گی؟ جہل کوئی نہیں بنے گی. ہاں کوئی بھی نہیں بنے گی. وہ اس بندے کو کیا کہیں گے؟ یعنی پھر کیا ممکن ہے کہ ایک مطلب جاہل تصور ہو؟ یہ تو نہیں ہو سکتا. ہاں یہ تو جہل تصدیق کی قسم ہے. کیونکہ ہاں یہ تو جہل بسیط اور جہل تصدیق کی قسم ہو گئی. جاہل بسیط اور جاہل مرکب. جی جی جاہل تصدیقی کی دو قسمیں ہوں گی. جی جی. اچھا کائنات میں کوئی ایسا بندہ ہے کہ جو نہ جاہل بسیط ہو نہ جاہل مرکب ہو، کوئی تیسری قسم ہو؟ جاہل بسیط ہو نہ جاہل مرکب ہے نا کیوں کون؟ جس کو شک والا انسان. ایک تو یہ ہے کہ اس کو ایک جہالت کا علم ہے اس کو کہ میں جاہل ہوں. دوسرا اس کو علم کا کہ میں عالم ہوں، حتیٰ کہ ہے وہ جہل مرکب، وہ یقین رکھا ہوا کہ میں عالم ہوں. ایک یہ ہے کہ جانتا ہے کہ میں اس چیز سے جاہل ہوں، اس کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے. ایک یہ ہے کہ کسی چیز کے بارے میں بس درمیانہ رویہ اختیار کرتا ہے کہ ہاں درمیانہ رویہ، یا آپ کہتے ہیں غافل، جی کافی جیسے ہوتا ہے. مطلق غافل. جیسے ہم کیا ہے ٹیکنالوجی کی بہت ساری چیزوں سے غافل ہیں، ٹھیک ہے. اب وہ کون سی چیز ہے وہ چیز کی ہمیں نہیں پتہ اصل نا، کہ ہم یہ کہیں کہ واقعی ہم اس والی ٹیکنالوجی سے جاہل ہیں اور اپنی جہالت کا بھی ہمیں پتہ ہے. ہم غافل ہیں، ہمیں پتہ نہیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے ٹیکنالوجی کی دنیا میں. جب ہم بالکل غافل ہیں تو ہم بھی جاہل ٹھہرے. لیکن آپ کہیں گے کہ آپ جاہل بسیط ہیں، کہ اپنی جہالت سے آپ آگاہ ہیں، ٹھیک ہے. ہم کہیں گے کس چیز کی جہالت ہے؟ جس چیز کا اصل میں کوئی تصور نہیں ہے ہمارے پاس. اس طرح سے دیکھیں عبارت میں حل کرتے ہیں، پھر بعد میں آتے ہیں کیا اعتراض بنتے ہیں. اچھا ثم انہم یقولون، یہاں سے ہے نا، ثم انہم یقولون ان الجہل ينقسم الى قسمین بسیط و مرکب وفی الحقیقہ ان الجہل تصدیق خاصۃ هو الذی ينقسم علیہما. حقیقت میں فقط جہل تصدیقی ہی ہے خاص طور پہ، کہ جو کیا ہوتا ہے ینقسم علیہما، ان دونوں کی طرف تقسیم ہوتا ہے. جہل بسیط اور جہل مرکب کی طرف کون تقسیم ہو رہا ہے؟ جہل تصدیقی تقسیم ہو رہا ہے. ولہذا اقتضا ان نقسم الجہل الی تصوری و تصدیقی. اسی وجہ سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم جہل کو تصوری اور تصدیقی کی طرف تقسیم کریں. ونسمیہما بہذ التسمیۃ، اور اس تصوری اور تصدیقی کو کیا ہے یہ نام دیں. کون سا نام؟ یہ جہل تصوری والا، جہل کا نام دے دیں بس. جہل کو تصوری اور تصدیقی کی طرف تقسیم کریں. ونسمیہا بہذ التسمیۃ، اور اسی کو جہل والا نام دے دیں بس. یا اسی کو یعنی دو والا نام دے دو. کون سا دو والا؟ یہ تصور تصدیق والا. ہم تصور اور تصدیق کو جہالت والا نام دے دیں بس. ٹھیک ہے. عمل جہالت تصوری نہیں، یہ پھر عبارت کیسے نکل رہی؟ جہل کو تصوری اور تصدیق کی طرف تقسیم کریں اور دونوں کو نام دے دیں بہذ تسمیہ. یہ والا نام کون سا نام جی؟ کوئی جہل والا نام نہیں ہوگا، بسیط مرکب رکھ دینا نہیں. بہر یہ دیکھیں عبارت میں کیا ہے، اس کی یہی تعویل ہو سکتی ہے کہ بہذ تسمیہ یعنی یہی نام دے دیں. کون سے والا؟ جہالت والا. عمل جہل و تصوری، لیکن جو جہل تصوری ہے فلا یکون الا بسیطا، وہ فقط کیا رہے گا؟ بسیط رہے گا. کما سیتضح، جیسا کہ عنقریب واضح ہوگا. جہل تصوری بسیط رہے گا، فقط مرکب نہیں رہے گا. یہ بات بھی قابل غور ہے، کیونکہ جہل بسیط میں ہم نے کیا کہا کہ انسان کو اپنی جہالت کے بارے میں کیا وہ یقین ہو. یہ اشکال تب بنے گا جب ہم جہالت کی تعریفیں پڑھیں. اچھا تعریفوں میں آ جائیں. وَلِنُبَيِّنَ الْقِسْمَيْنِ فَنَقُولُ، دونوں قسموں کو بیان کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ الجہل البسیط ہوا ان یجہل الانسان شیئا وہو ملتفت الی جہلہ، کہ ایک انسان کسی چیز سے جاہل ہو اور جاہل ہونے کے ساتھ ساتھ متوجہ بھی ہو اپنی جہالت کی طرف، ایک بات. فیعلم، اور اسے علم بھی ہو کہ انہ لا یعلم، کہ وہ جاہل ہے. ٹھیک ہے، یعنی علم یہاں پہ کہا، علم کا مطلب یقین. ٹھیک ہے. کہ جاہلنا بے وجود سکان فی المریض، جیسا کہ ہم جاہل ہیں کہ مریض کے اوپر کوئی آبادی ہے یا آبادی نہیں ہے. فإنا نجہل ذالک، ہم ایک تو اس بات سے جاہل ہیں، ذالک کا کیا مطلب؟ سکان فی المریض سے. ونعلم بجہلنا، اور ہمیں اپنی جہالت کا کیا ہے؟ علم بھی ہے. فلیس لنا الا جہل واحد. الجہل المرکب ہوا ان یجہل شیئا وہو غیر ملتفت الی انہ جاہل بھی، ایک بندہ کسی چیز سے جاہل ہو اور وہ متوجہ نہ ہو کہ وہ جاہل بھی ہے. بل یعتقد، بلکہ یہ اعتقاد رکھتا ہو، یقین رکھتا ہو. اعتقاد میں یقین رکھتا ہو، تصدیق کرتا ہو
کہ انہو من اہل العلم بھی، کہ وہ اس چیز کی نسبت سے کیا ہے، اہل علم میں سے ہے، فلا یعلم انہ لا یعلم، پس اسے علم نہیں ہے کہ وہ نہیں جانتا، کا اہل الاعتقادات الفاسدہ، جیسے کہ وہ لوگ جو فاسد عقیدے رکھتے ہیں، الذین، وہ لوگ کہ یحسبون انہم، کہ جو اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں، عالمون بالحقائق، کہ وہ حقائق کو جانتے ہیں، حالانکہ وہ ہم جاہلون بہا فی الواقع، حالانکہ وہ واقع میں ان حقائق سے نہیں جانتے، وہ یسمون ھذا مرکبا، اس قسم کے جہل کو وہ کیا کہتے ہیں، مرکب کہتے ہیں۔ مرکب کی وجہ تسمیہ کیا ہے، لأنہ یترکب من جہلین، کیونکہ یہ دو جہلوں سے مل کے بنتے ہیں، ایک الجہل بالواقع، ایک تو واقع کو علم نہیں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ والجہل بہذا الجہل، یہ جو اپنی جہالت ہے، اس جہالت سے بھی وہ کیا ہے، جاہل ہے۔ وہ اقبا، یہ بہت زیادہ قبیح ہے اور بہت زیادہ احجن ہے، بہت ہی کیا ہے، گھٹیا قسم کا یہ کیا ہے، جہل ہے۔ وہ اقبا و احجن القسمین، یہ جو جہل کی دو قسمیں بسیط اور مرکب، اس میں سے یہ سب سے کیا ہے، پست ترین درجہ ہے جہالت کا۔ وَيَخْتَصُّ هَذَا فِي مورد تصدیق، اور یہ جو جہل مرکب ہے یہ فقط مورد تصدیق کے ساتھ خاص ہے، لأنه لا يكون إلا مع الاعتقاد، کیونکہ یہ نہیں ہوتا مگر کس کے ساتھ ہوتا ہے، اعتقاد کے ساتھ، یعنی اس میں یقین ہوتا ہے، تصدیق ہوتی ہے، لیکن تصدیق کس کی، اپنی جہالت کی، نہیں اپنے علم کی، تصدیق ایک غیر واقعی چیز کی، ٹھیک ہے، لأنه لا يكون إلا مع الاعتقاد، کیونکہ یہ نہیں ہوتا مگر کس کے ساتھ ہوتا ہے، یقین کے ساتھ ہوتا ہے۔ اچھا، چلیں پھر ایک سوالوں کے اوپر آپ غور کریں۔ آخری عبارت کے مطابق، مصنف کے مطابق کیا ہے کہ جہل مرکب فقط کس میں جا رہا ہے، جہل تصدیقی میں جا رہا ہے، ایک یہ عبارت ہوگی، اور اوپر انہوں نے کہا کہ جہل تصوری فقط جہل بسیط ہوگا، یعنی انہوں نے کیا کہا کہ جو جہل تصوری ہے وہ جہل بسیط ہو جائے گا، اور جہل تصدیقی ہے وہ جہل مرکب بھی ہو سکتا ہے۔ اور تیسری انہوں نے تعریف میں کیا کہا جہل بسیط کی، کہ ایک انسان چیز سے جاہل ہو، وہ ملتفت من الجہل، کہ اسے اپنی جہالت کی طرف توجہ بھی ہو، تو جو بندہ غافل ہے اپنی جہالت سے بھی، جس طرح ہم لوگ غافل ہیں، تو ہمیں کیا پھر کہا جائے گا۔ یعنی بہت سارے سوالات ہیں، اور ان سوالات کے اوپر بہت سارے لوگوں نے اعتراضات لکھے ہیں، انشاءاللہ کل اس کو کیا کرتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔